کر رہے ہیں، بلکہ یہ بار بار ہوتا ہے۔ لیکن میں کچھ تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دردناک ہے لیکن رکھنی پڑے گی۔ یہ آغاز فاطمہ جناح صاحبہ سے ہوا۔ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ سینئر صحافی ان تمام دنوں کے چشمدید گواہ ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ فاطمہ جناح ہماری ماں کی طرح ہیں پوری قوم کی۔ اس لیے میں آج کے چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ جو آج مسلم لیگ نون کے سرکردہ لوگ ہیں اور جو مریم صفدر صاحبہ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، انہی لوگوں نے ایک جانور کے گلے میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا نشان ڈالا اور اس جانور پر تشدد کرتے ہوئے فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ تشبیہ دی۔ جانور کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں نے پہلے کہا کہ فاطمہ جناح صاحبہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کوئی صحافی ہو، کوئی بھی، ہم سب کے لیے وہ ماں کے رتبے پہ ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جانور کا نام لیا جائے۔ یہ وہاں سے بات شروع ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے نصرت بھٹو کا قصور یہ تھا کہ اس کے شوہر نے سامراج کے خلاف خواب دیکھا تھا۔ بھٹو صاحب کی بہت ساری سیاسی باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے، لیکن بھٹو صاحب کی قومی غیرت اور جو خودداری کی جنگ انہوں نے لڑنے کی کوشش کی تھی، اس سے کسی کو ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو سکتا۔ اور اس خودداری اور قومی غیرت کے بعد بھٹو صاحب کو جس طریقے سے فری ٹرائل بھی نہیں دیا گیا اور لٹکایا گیا، اور اس سارے ظلم کے خلاف جب ان کی بیوی باہر نکلی تو اس بیوی کے اوپر، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کے والد محترم بھی موجود تھے اور ان کے دادا بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی نہیں روکا تھا ان بچوں کو، حالانکہ وہ شریف آدمی تصور ہوتے تھے۔ ان کی جعلی برہنہ، بہت سارے بچوں کو برہنہ کا لفظ نہیں پتا تھا، ننگی، جعلی ننگی تصویریں پھینکی گئیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک اخبار دیکھا جس میں ایک بہت دور سے تصویر ہے جو پتہ نہیں کس کی ہوگی، لیکن وہ نیچے لکھا ہوا ہے، اخبار میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ جعلی برہنہ ننگی تصویر جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہے۔ اور پھر ان کو، آپ کو یاد ہوگا، کتے نہلانے والے یہودی ایجنٹ، انگریزوں کے ایجنٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نواز شریف صاحب فیصل مسجد کے احاطے میں کھڑے ہو کے ایک جلسہ کر رہے تھے ضیاء الحق مرحوم کی برسی کے اوپر، یہ وہاں پر وہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو پہ یہ ختم نہیں ہوئے۔ جمائمہ خان پاکستان آئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو یہودی ایجنٹ بنایا گیا، یہودی لابی ان کے تھرو عمران خان کے ساتھ لگائی گئی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ان کے اوپر ایک جعلی ٹائلوں کا جھوٹا کیس بنایا گیا۔ آج ہماری مریم باجی بتاتی ہیں کہ نیب میں کوئی قانون نہیں ہے کہ عورتوں کو پکڑا جائے، اور نیب میں یا ہماری ثقافت میں عورتوں کو نہیں پکڑا جاتا۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں، ہماری ثقافت میں عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے، یہ آپ باجی بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن ہماری ثقافت میں عورتوں کے نام کے اوپر لوٹا بھی نہیں جاتا۔ ہماری ثقافت میں تو لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں، ہماری ثقافت میں بہت سارے لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو اپنی بیگمات کی تصویریں بھی نہیں لگاتے وہاں پر، وہ صرف نام لکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے، عورت کو برابر کا آئین حقوق دیتا ہے، اس کو ایک گمنام شہری نہیں رکھنا چاہیے ہمیں۔ لیکن آپ اگر اس ثقافت کو چھیڑتی ہیں تو کیا نصرت بھٹو اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا فاطمہ جناح اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا بے نظیر بھٹو اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا جمائمہ خان اس قوم کی بہو نہیں تھیں؟ وہ عورتیں نہیں تھیں؟ آپ نے ان پہ جعلی ٹائلوں کا کیس بنایا۔ کیا اس زمانے میں پاکستان کے آئین میں، ثقافت میں عورتوں کے اوپر چوری میں، ٹائل چوری کے مقدمے بنانا ہماری ثقافت کے عین مطابق تھا؟ کسی کے مسلمان ہونے کے باوجود اس کو یہودی، عیسائی، دوسرے مذاہب میں جا کے لے کے جانا کیا عین مطابق تھا؟ آگے چلتے ہیں، یہاں آپ ختم نہیں ہوئی۔ خاتون اول، میں ان کو بالکل اسی طرح سے تشبیہ دوں گا۔
میرے لیے وہ اسی طریقے سے احترام کی جگہ پہ ہیں جیسے آپ کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ تھی. میں ان کا ویسے ہی احترام کرتا ہوں جیسے میں اپنی والدہ کا کرتا ہوں. وہ بھی غیر سیاسی تھیں، حالانکہ انہوں نے آخر پہ ایک الیکشن لڑا، لیکن وہ تو آپ ہی لوگوں نے ان کا نام دوبارہ استعمال کیا. وہ تو اس ٹائم ڈیتھ بیڈ پہ تھیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے جنت میں جو معاملات ہیں وہ مزید بہتر کرے. تو آپ ہماری پارٹی میں سے ہمارے لیڈر سمیت کسی ایک شخص کا ایک جملہ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں نکال کے بتا دیں جو ایسا ہو جو انسان اپنی ماں کے لیے نہ بول سکتا ہو، بہن کے لیے نہ بول سکتا ہو، وہ کہیں بھی تعظیم سے نیچے ہو، آپ کو نہیں ملے گا. ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ہم بہت ہی احترام سے کرتے ہیں. آپ کو اپنی والدہ کی بہت زیادہ تکلیف ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. میری والدہ کا انتقال تب ہوا تھا جب میں 1 سال کا تھا. میں نے یہ دکھ ساری زندگی جیلا ہے. تو مریم صاحبہ